ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق کوئی ساعت منحوس ہوتی ہے نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں۔ نجم الدین کی آواز کچھ اور بلند ہوئی۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کی اس مظاہرے پر اسد الدین شیرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں ہوا ہے اور پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معزولی سے اس قدر بدحواس تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا اور پھر وہ اپنی بھاوج کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اسی لیے اسد الدین شیرکو نے بھتیجے کو یوسف کا نام مبارک دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑی گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جاں فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا اور زلزلے کے ایک جھٹکے سے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقرید کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کی حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے اپنی پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی، دور دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب کھڑا ہوا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے، کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تقرید کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف سے ایک گہری خندق کھودی گئی جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھیں۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تقرید کے قلعے میں عارضی طور پر پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراخ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو قلعے میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے امان کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین کے ان پر اسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جب نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسد الدین شیرکو بے ساختہ بول اٹھا، آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے۔
ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکام و نامراد نہ لوٹا دیا جاؤں۔ نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا، عیش اور اقتدار بہت بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مصیبت کی گھڑی گزری ہی نہیں تھی۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین شیرکو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ اسد الدین شیرکو بڑا اولو العزم اور شجاع نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صلاح الدین صرف 7 دن کا تھا۔ اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ خانمہ برادر قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین زنگی کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیر کی صف میں کرسی بٹھاتے ہوئے بآواز بلند کہا، تم امن، سکون، عزت و فراغت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب در بدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تکریت کے قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا۔ خانہ بدوشوں کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف صلاح الدین کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کیا گیا اور وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں توران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑتا تھا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی ہوئی سی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ استاد اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا۔ زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موصل آ کر اس کا چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب یوسف صلاح الدین کی عمر 7 سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہب مرزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی کے ساتھ عیسائی راہب کا استقبال کیا۔ میں سلطان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کی تعمیر کا کام مکمل کر دیا۔ پادری مرزبان نے بآواز بلند کہا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کی جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے انکساری کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں، مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ بہت شکستہ ہو چکی تھی اور تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر چکی تھی۔ نتیجتاً مرزبان نے عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کرندے بھیج کر اس طرح خانقاہ کی مرمت کرا دی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔
جواباً پادری مرزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رک گیا، کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف یعنی صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب کی مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی بڑے بے باکانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کمسن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین یوسف سے مخاطب ہوا، اور اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی۔ نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس کی تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز ازل سے لکھی ہے۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار جھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیشگوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا۔ وہ کیا تحریر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری گناہگار آنکھیں اس آسمانی مکمل تحریر کو نہیں پڑھ سکتیں۔ پادری مرزبان نے پرسوز اور عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی زبان سے سن کر نجم الدین سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والا زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر کی بات سن کر شدت جذبات میں وارفتہ ہوئی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب نے کیا بتایا ہے؟ وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں، زبیدہ نے شکایت آمیز اور کسی قدر طنز لہجے میں کہا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد اور زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر توہم پرستی کا شکار ہو گیا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے، میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنی دور چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر 1 سال بعد نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت و رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور ایڈیسیا قائم ہو چکی تھیں۔ ایڈیسیا پر جولیسن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبت میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم، قسطنطنیہ کے مذہبی تقدس کے اعتبار سے ایڈیسیا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایڈیسیا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا، اور وہ ایڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔
नतीजतन 1110 ईस्वी से लेकर 1115 ईस्वी तक मुसलमानों ने इस शहर पर मुसलसल हमले किए मगर फतह हासिल न कर सके। यहाँ तक कि शदीद मायूसी के आलम में थक कर बैठ गए। फिर जब अमादुद्दीन जंगी ने मोसल और दमिश्क में दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया तो वो एडिसा की तरफ मुतवज्जे हुआ। इस मौका पर इसके बाद मशीरों ने मशवरा देते हुए कहा, सुल्तान को एडिसा पर हमला करने की बजाय अपने इलाकों के इस्तेहकाम की फ़िक्र करनी चाहिए। जो सेलन सानी एक ताकतवर हुक्मरान है। मज़ीद ये कि इसे शाह यरूशलेम की हमायत भी हासिल है। वज़ीरों के चेहरे से कबल अज़ वक्त शिकस्त व नाकामी के अंदेशे ज़ाहिर हो रहे थे और मुझे खुदाए वाहिद व ला शरीक की तायीद हासिल है। अमादुद्दीन जंगी ने अपनी अंगुश्त शहादत बुलंद करते हुए इंतहाई पुरजलाल लहजे में कहा, एडिसा इस जहर आलूद खंजर की तरह है जो मुसलमानों की शारा के करीब रखा हुआ है। इससे पहले कि वो खंजर हरकत में आए मैं इसे तोड़ देना चाहता हूँ। वज़ीरों ने अमादुद्दीन जंगी के इस जोश और जज्बे को वहशत और जुनून से ताबीर किया मगर वो मर्द मुजाहिद तमाम कयास आराइयों और मुसलिहतों से बेनियाज होकर तूफ़ानों बरक़ुबाद की तरह एडिसा की तरफ बढ़ा। इस जंग में नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेर को भी इसमें पूरी तवानाई के साथ शामिल हुए। इनके सीनों में भी अपने हुक्मरान की तरह जिहाद की आग रोशन थी। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की हिकमत अमली ये थी कि वो अपने लश्कर के साथ रात के अंधेरे में सफ़र करता था ताकि दुश्मन के जासूस इसकी पेशकदमी से बाखबर ना हो सकें। फिर सुल्तान अमादुद्दीन जंगी इस एडिसा के करीब पहुंचा जब जोसेलन सानी की सरहदी सिपाही शराब के नशे में एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। मुसलमान फ़ौजियों की तलवारें बेनयाम हुईं और एडिसा की सरहदी सिपाहियों की अक्सरियत देखते ही देखते खाक खून में मिल गई। कुछ सिपाही जो बदहोशी के कैफियत तक नहीं पहुँचे थे वो फ़रार होकर ईसाई हुक्मरान जोसेलन सानी की खिदमत में हाजिर हुए और इसे मुसलमानों की नागहानी अकाबी हमलों की खबर दी। खुले मैदान में मुकाबला करने का वक्त गुजर चुका था, इसलिए जोसेलन सानी अपनी फ़ौज के साथ किला बंद हो गया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़कर एडिसा के किले का मुहासरा कर लिया। किले के अंदर सामान रसद बड़ी मिकदार में मौजूद था, इसलिए जोसेलन सानी को इत्मीनान कल्ब हासिल था कि वो दुश्मन की दस्तरस से दूर रहेगा और अगर मुसलमानों के मुहासरे ने ज़्यादा तूल खींचा तो बिल आखिर वो तंग आकर किले की मजबूत संगीन दीवारों से सर टकरा टकरा कर एक दिन नाकाम और नामुराद वापस चले जाएंगे। किले का मुहासरा करने के बाद सुल्तान अमादुद्दीन जंगी कुछ दिन तक सूरत हाल का जायज़ा लेता रहा। फिर उसने इस्लामी तरीक़ा जंग के मुताबिक नजमुद्दीन अय्यूब को ईसाई हुक्मरान जोसेलन सानी के नाम एक ख़त देकर रवाना किया। जोसेलन सानी का दरबार शाहाना कदीम की तरह कदीम साजो सामान से आरास्ता था मगर इस्लामी सफ़ीर जोसेलन सानी के तहत के करीब पहुंचा और अपने अमीर का ख़त ईसाई हुक्मरान के हवाले किया। जोसेलन सानी के वज़ीर डेरिक ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर सुल्तान अमादुद्दीन का ख़त आवाज़ बुलंद पढ़ा। हाकिम एडेसा को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी फ़ौजें इसके दरवाज़े तक आ पहुंची हैं। ये उस बात की खुली अलामत है कि तुम जंग के पहले मरहले में मगलूब हो चुके हो। हम नहीं चाहते कि जगह जगह इंसानी खून के तालाब बन जाएं और एडिसा की पुररौनक गलियां इंसानी लाशों से बट जाएं। इसलिए इस पर लाजिम है कि वो किले के दरवाज़े खोल कर हथियार फेंक दे। इस सूरत में हम तमाम ईसाइयों के जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की मुकम्मल ज़मानत देते हैं, वरना फिर तलवारें ही फैसला करेंगी कि कौन तख्त नशीन होता है और कौन ज़ेर ज़मीन। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का ख़त सुनकर ईसाई हुक्मरान जोसेलन सानी गज़बनाक हो गया और फिर उसने अपने वज़ीर डेरिक के हाथ से मुरासला छीन कर इसे पुर्ज़े पुर्ज़े कर दिया। फिर इंतहाई तहकीर अमेज़ लहजे में नजमुद्दीन अय्यूब को मुखातिब करते हुए बोला, अपने सुल्तान से कह देना कि इस ख़त का यही जवाब है। नजमुद्दीन अय्यूब बावकार अंदाज में चलता हुआ हाकिम एडेसा के दरबार से निकल गया। फिर उसने अमादुद्दीन जंगी की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। सुल्तान जंगी ने जोसेलन सानी के इस तर्ज़ अमल के जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और वो गहरी सोच में डूब गया था और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया थी। दूसरे दिन सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने नमाज फ़जर में अपने लश्कर की इमामत की। फिर तो तवील दुआ मांगने के बाद उसने अपने सिपाहियों को किले की फसील के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमला आवर होने का हुक्म दिया। मुंजनीकों से
28 دن تک مسلسل سنگباری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 عیسوی میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جو سیلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہوئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔